آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عوان قبیلے کی ایک معتبر شخصیت محمد خان عوان ڈھونالی کی کیسے وہ ایک نوجوان ظلم کے خلاف اٹھا اور عدالتیں لگانی شروع کر دیں 60 کی دہائی میں جس کا چرچا یورپ اور امریکہ میں ہونے لگا۔ آج ہم اسی شخصیت کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے کہ ایک سیدھا سادہ نوجوان کیسے ایک خطرناک ڈاکو بن گیا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں محمد خان عوان ڈھونالی کی۔ محمد خان عوان ڈھونالی کو 15 سال کی عمر میں برٹش آرمی میں سپاہی کے طور پر بھرتی کیا گیا۔ اس وقت جنگ عظیم دوم سن 1945 میں جاری تھی۔ برٹش آرمی کے پاس آرمی کی کمی ہوئی تو انہوں نے نوجوان لڑکے بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ محمد خان ڈھونالی نے 15 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہونے کے بعد انہوں نے یو پی، اتر پردیش، بھارت میں ڈیوٹی سربراہ کی۔ اس کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے تو انہیں پاکستان کی پنجاب ریجمنٹ میں شامل کر لیا گیا۔ پاک فوج میں وہ ایک حوالدار کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ پیچھے ان کے ایک بھائی کو کسی برادری کے تنازع میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ مخالف برادری کے ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں اور فرار ہو جاتے ہیں۔ پولیس انہیں ایک اشتہاری مجرم قرار دے دیتی۔ کچھ دنوں بعد ان کے ایک اور بھائی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اپنے دوسرے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ ایک گروہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور مخالف برادری کے بندوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دہشت کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ پہلے پولیس کو بتاتے تھے کہ ہم فلاں بندے کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اور برادری کے بندوں کو بھی بتاتے تھے کہ ہم نے آپ کا ایک بندہ مار دینا ہے۔ اس طرح ان کا پورے علاقے میں ایک دہشت قائم ہو گئی، حتیٰ کہ ان کے علاقے میں ڈھوک مصائب میں پولیس آفیسر یا کوئی بھی پولیس کا سپاہی بغیر اجازت نہیں آ سکتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے انہوں نے اپنی ایک عدالتیں لگانی شروع کر دی۔ جیسا کرتے کرتے پورے پاکستان میں ان کا ایک نام قائم ہو گیا۔ دوسری طرف ملک محمد امیر خان نواب کالاباغ مغربی پاکستان کے گورنر تھے۔ محمد خان ڈھونالی اور ملک امیر محمد خان نواب کالاباغ کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ سن 1960 سے لے کر 1965 تک محمد امیر خان کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے نظام چلاتے رہے۔ 1965 میں جب صدارتی انتخابات ہوئے تو محمد خان نے اپنے اثر رسوخ سے جنرل ایوب کو صدارتی الیکشن میں چیئرمین اور بی ڈی ممبران سے ووٹ دلوائے۔ لیکن جب سیاسی ہلچل ہوئی تو نواب کالاباغ کی جب عہدے سے فارغ ہو گئے تو ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ جب جنرل ایوب پر 1968 میں کارلانہ حملہ ہوا تو اس کا الزام محمد خان ڈھونالی پر لگایا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور 12 ستمبر 1968 کو ہائی کورٹ نے انہیں 4 بار سزائے موت اور 150 سال عمر قید کی سزا سنائی۔ جواب میں محمد خان نے اپیل دائر کی اور اپنا کیس خود لڑنے کی درخواست کی۔ انہوں نے کمر عدالت میں ایک جرح میں یہ ثابت کر دیا کہ تفتیشی پولیس افسران کی ان کے ساتھ ذاتی اناد ہے اور جو بھی وہ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، اور جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ عدالت نے انہیں سنا۔ عدالت نے ان کی 2 سزائے موت ختم کر دی اور 2 برقرار رکھی، لیکن 12 جنوری 1978 کو جب انہیں سزائے موت دی جا رہی تھی تو 5 گھنٹے پہلے ہائی کورٹ سے ان کی سزا کو رکوا دیا گیا۔ جب بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت آئی تو انہوں نے 60 سال سے زائد عمر کے قیدی کو، جو 60 سال سے زیادہ عمر کے قیدی تھے، انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طریقے سے محمد خان سن 1988 میں عدالت سے رہا ہو گئے اور وہ 1995 کو 27 جنوری 1995 کو طبی موت فوت ہوئی۔ یہ تھی محمد خان ڈھونالی کی زندگی، اور ان کی زندگی پر 1992 میں ایک فلم بنائی گئی تھی جس کا نام تھا محمد خان، جس کا مرکزی کردار سلطان رائی نے ادا کیا، لیکن یہ فلم کمزور سکرپٹ کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ مزید مشہور شخصیت کی بایوگرافی جاننے کے لیے عابد ولاگ کو فالو کریں۔